طبيب نفوسنا واقتدانا. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الدين حبي وحب أهل بيتي بلند الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند آواز کے ساتھ صلوات. میرے محترم سامعین، سردار انبیاء کی حدیث مبارکہ کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ سردار انبیاء نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور دین اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی مودت ہے. محبت اہل بیت اساس دین ہے اور یہ محبت اہل بیت بنیاد اسلام ہے. یہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی دین اتنا مضبوط ہوگا. جتنی زیادہ محبت اہل بیت ہوگی اسلام بھی اور دین بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. اس لیے سردار انبیاء نے فرمایا تھا کہ لوگو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں اس دنیا سے پردہ کر رہا ہوں لیکن تجھے لا وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما، جب تک دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی میرے بعد قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. لیکن دونوں سے متمسک رہنا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ جن کو سردار انبیاء نے چھوڑا وہ اور ہیں، جن میں چھوڑا وہ اور ہیں. جن کو چھوڑا وہ ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ ہیں، اور جن میں چھوڑا وہ ہیں جو قرآن کی ہدایت کے محتاج ہیں. جن کو چھوڑا وہ راستہ دکھانے والے ہیں، جن میں چھوڑا وہ راستے کے متلاشی ہیں. جن کو چھوڑا وہ ہدایت کرنے والے بھی ہیں اور کامیابی تک پہنچانے والے بھی ہیں. جن میں چھوڑا ان کی گمراہی کا ڈر ہے، گمراہی کا خدشہ ہے. اس لیے فرمایا کہ دونوں سے متمسک ہو جاؤ. قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. دنیا والوں کو یہ بھی پیغام دیا کہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ ہی نہیں آنے والا. یہ اہل بیت ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو قرآن سمجھانے والی بھی ہیں، قرآن کی تشریح کر کے دکھانے والی بھی ہیں، اور قرآن پر عمل کر کے دکھانے والی بھی یہی ہیں. کیونکہ ہر دور میں سردار انبیاء کے دور میں بھی قرآن تھا، آج بھی قرآن ہے. اور پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں ایک قرآن نہیں چھوڑ کے جا رہا بلکہ اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی سردار انبیاء کا یہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک قرآن بھی رہے گا، میری اہل بیت بھی رہے گی.
اور آج بھی قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کوئی اہل بیت میں سے کوئی فرد ہے جو پردہ غیبت میں موجود ہے، جو اس قرآن کی تشریح کر کے دکھانے والے۔ آج چونکہ ذکر ہے 8 ربیع الاول کا دن ہے، اور آج ذکر ہے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ ہمارے گھر 11ویں امام ہیں، امام محمد امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے اور امام مہدی کے والد بزرگوار 11ویں امام۔ آج ان کا ذکر ہے، ان کی شہادت کا دن ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جن کی کل عمر مبارک 28 برس ہے، کل عمر مبارک 28، ایک جوانی کے عالم میں امام کی شہادت ہوئی، اور ان 28 برسوں میں بھی 22 برس امام کی نظر بندی کے ہیں، کہ نظر بندی میں امام کو رہنا پڑا۔ دشمن نے، بنو عباس نے سامرہ میں امام کو نظر بند کیا، قید خانے میں ڈالا۔ آج بھی آپ بغداد جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، وہاں ایک شہر ہے سامرہ، امام زیادہ عرصہ سامرہ میں رہے۔ بنو عباس کے خلفاء نے امام کو وہاں نظر بند کیا۔ 22 سال تک امام گھر میں نظر بند رہے، قید خانے میں رہے، نظر بندی کا زمانہ گزارا، طرح طرح کی مصیبتیں امام نے دیکھی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا سامرہ کا لفظ، سامرہ حقیقت میں اگر مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں نا، باقاعدہ اس کی وضاحت لکھی ہے کہ سامرہ کس سے بنا ہے۔ اصل میں تھا سرہ من رآہ، سرہ من رآہ کا مطلب ہے کہ جس نے دیکھا وہ خوش ہوا۔ یعنی وہ وادی اتنی خوبصورت وادی تھی سامرہ کی، اتنی خوبصورت لہلاتی، جہاں اگرچہ آپ دیکھیں آپ عراق چلے جائیں، پورا عراق عموماً زیادہ حصہ اس کا صحرا میں ہے، بے آب و گیا وادی ہے، جہاں پانی بڑا کم ہے، جہاں فصلیں موجود نہیں ہیں، سارا صحرا ہے۔ لیکن یہ سامرہ وہ مقام ہے جہاں پانی بھی ہے، کھیت بھی ہیں، اشجار بھی ہیں، ہریالی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے سرہ من رآہ، جس نے بھی اس وادی کو دیکھا اس کا دل خوش ہوا۔ اس لیے اس کا نام پھر سرہ من رآہ سے سامرہ بن گیا، مخفف بنایا۔ لیکن پھر بعد میں اسی کو بدل دیا گیا، سرہ من رآہ سے سیئ من رآہ۔ اتنا اس شہر میں آل محمد پر ظلم کیا گیا، اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں اس شہر میں آل محمد پر، کہ پھر سیئ من رآہ، کہ جس نے بھی اس شہر کو دیکھا اس کا دل رنجیدہ ہوا، غمزدہ ہوا، کیونکہ آل محمد پر وہاں پر ظلم کیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو بھی نظر بند رکھا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی نظر بند رکھا گیا۔ اس لیے اور باقی مظالم جو ڈھائے گئے آل محمد پر، آل محمد کے چاہنے والوں پر، اس لیے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جس کو دیکھنے سے دل رنجیدہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسن عسکری کی ولادت باسعادت مدینہ میں ہوئی ہے۔ 4 سال کی عمر مبارک ہے، مدینہ کی گلی میں ایک بہلول آیا، امام حسن عسکری کے قریب سے گزرا، کیا دیکھا؟ باقی بچے کھیل رہے ہیں، 4 سال کی عمر مبارک ہے جناب امام حسن عسکری کی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام ایک کونے میں کھڑے ہیں۔ تو اس نے آ کر سوال کیا، بہلول، ایک بہلول کا ذکر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے، جو بغداد میں تھے، وہ اور ہیں۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں مدینہ میں، تو ایک جملہ کہا، آ کر کہا کہ اے بچہ، یعنی نہیں جانتا تھا کہ یہ امام حسن عسکری ہیں، امام علی نقی کے فرزند ہیں، واقفیت نہیں تھی، جانتا نہیں تھا۔ تو ایک جملہ کہتے، کہا کہ اے بچے، یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، آپ نہیں کھیل رہے، کیا آپ کے پاس کھیلنے کے لیے سامان موجود نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ کس وجہ سے نہیں کھیل رہے؟ اگر آپ کو کھیلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سامان مہیا کرتا ہوں، کھیلنے کے لیے سامان مہیا کرتا ہوں تاکہ آپ کھیلیں۔
اس وقت امام حسن عسکری نے فرمایا کہ یا قلیل العقل، اے کم عقل والے، ما خلقنا للعب، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں خلق فرمایا، بل خلقنا للعلم والمعرفت والعبادہ، بلکہ اللہ نے ہمیں علم کے لیے، معرفت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ اور ہمیں بھی پیغام دیا کہ انسان یہ زندگی کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے کہ انسان اس کھیل تماشے کے ساتھ گزار دے پوری زندگی بغیر مقصد کے، بلکہ خالق کائنات نے خود قرآن مجید میں اس کا مقصد بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو بھی خلق کیا ہے، انسانوں کو بھی خلق کیا ہے، لیکن بے مقصد خلق نہیں کیا بلکہ عظیم مقصد کے لیے خلق کیا۔ فرمایا اے انسان، یہ پوری دنیا تیرے لیے خلق فرمائی ہے، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ اشجار، یہ پھول، یہ سورج، یہ چاند، یہ سورج کی روشنیاں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ تیرے لیے خلق فرمایا، لیکن اے انسان تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ بلندر صلوات۔ اس لیے فرمایا کہ خالق کائنات نے ہمیں بے مقصد خلق نہیں کیا، بے ہدف خلق نہیں کیا، ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا یا قلیل العقل، اے کم عقل والے، یعنی یہ دنیا والوں کو بتایا کہ جو پوری زندگی کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے وہ کم عقل ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہی ہے جو پوری زندگی اپنی مقصد حیات کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے، عبادت میں، عبادت پروردگار میں گزار دیتا ہے، اطاعت خالق میں گزار دیتا ہے، دین مبین پر عمل کرتے ہوئے جو گزارتا ہے حقیقت میں وہی صاحب عقل ہے۔ لیکن جو دین کی مخالفت میں گزارتا ہے، کھیل تماشے میں گزارتا ہے، اپنی عیاشی میں گزار دیتا ہے، اپنے مفاد میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا حقیقت میں وہی بے عقل ہے، کم عقل ہے، قلیل العقل ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو 4 سال کی عمر مبارک میں جب نظر بند کیا گیا اپنے بابا کے ساتھ، امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ، امام علی مقام کو جب مدینہ سے سامرہ لے کے گئے، لیکن امام کا کردار اتنا خوبصورت کردار، جب امام حسن عسکری دیکھیں نا امام کو کیوں نظر بند کیا گیا، کیونکہ یہ روایات موجود ہیں جہاں شیعہ کتب میں ہیں، باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں موجود ہیں، سردار انبیاء سے لے کر 11ویں امام تک یہ روایات موجود ہیں کہ ہمارا 12واں آئے گا جو کائنات کے ظلم کو ختم کرے گا، عدل کا نظام قائم کرے گا، ظالم حکومتوں کو، تخت و تاج کو تباہ و برباد کرے گا۔ سردار انبیاء نے فرمایا، اب دشمن اسی انتظار میں، سردار انبیاء باقاعدہ صحیح بخاری، صحیح ستہ کی ساری کتب کے اندر، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ان روایات موجود ہے کہ جس میں ائمہ خود سردار انبیاء نے فرمایا ماذا شانکم اذ نازل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اے میری امت تیری کتنی عظیم شان ہوگی اس وقت جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو شرح بخاری کی شارح نے لکھا کہ یہاں پر امام سے مراد امام مہدی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے، تو اس امام سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، اس سے مراد امام مہدی ہے۔ اور سنن ابن داؤد والے نے لکھا کہ سردار انبیاء نے فرمایا کہ اے میری امت، اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، خالق اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا، اتنا طولانی کر دے گا، یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا جو حاکم ہوگا، حکومت سنبھالے گا اور کائنات میں عدل کا نظام قائم کرے گا، ظالم حکومتوں کو تباہ و برباد کرے گا، ظلم کا نظام ختم کرے گا، کرپشن کا نظام ختم کرے گا اور عدل اور انصاف کا نظام رائج کرے گا۔ اب یہ روایات موجود ہے اور ہر کتاب میں، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس لیے خود یہ جب آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، 3 اطاعتوں کا حکم ہوا، ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کے رسول کی اطاعت، ایک صاحبان امر کی اطاعت۔ ہاں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور پھر اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئی سردار انبیاء کے پاس، کہا یا رسول اللہ، یہ جو آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی اطاعت کرو،
کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرتی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو، یہ کون ہے؟ عموماً ہمارے درمیان میں یہ چیز رائج ہے، صاحبان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ صاحبان امر سے مراد، اولو الامر سے مراد جو بھی حاکم ہے اولو الامر ہے، نہیں، کیونکہ جو بھی حاکم ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے عادل ہوں، اکثر فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر صاحبان حکومت مراد ہوں تو جو بھی کوئی صدر وزیر اعظم بنے تو اس کی پھر اطاعت واجب ہو جائے گی، چاہے وہ عادل ہو یا فاسق ہو، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن یا دین یا خدا کی ذات حکم دے کہ کسی فاسق کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب حکومت مراد نہیں ہے، اور اس لیے فرمایا کہ اس اولو الامر سے مراد، سردار انبیاء نے تفسیر فرمائی، فرمایا سردار اس اولو الامر سے مراد وہ میرے بعد آنے والے میرے 12 خلیفہ ہوں گے کہ جن کی اطاعت واجب ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان 12 خلفاء کی اطاعت کرو۔ تو پوچھا کہ وہ کون سے ہوں گے؟ تو سردار انبیاء نے فرمایا کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب، اور پھر علی کے بعد حسن مجتبیٰ، اور ان کے بعد حسین، اور ان کے بعد علی ابن الحسین، پھر فرمایا محمد ابن علی جن کا لقب باقر ہوگا۔ فرمایا جابر اللہ تجھے اتنی لمبی زندگی عطا کرے گا کہ تو میرے بیٹے باقر کے زمانے کو درک کرے گا، میرے بیٹے باقر کو دیکھے گا۔ جب میرے بیٹے باقر کو دیکھے گا نا تو یاد رکھنا شمائلی اس کی گفتار میری گفتار جیسی ہوگی، اس کی سیرت میری سیرت جیسی ہوگی، اس کی چال ڈھال میری چال ڈھال کی طرح ہوگی، اس کی انداز گفتگو میرے جیسا ہوگا۔ فرمایا جب بھی میرے بیٹے باقر سے ملاقات کرنا تو اسے کہنا کہ تیرا نانا مصطفیٰ تجھے سلام کہتا تھا۔ یا رسول اللہ، یا علی، اور پھر فرمایا کہ ان کے بعد محمد ابن علی، اور پھر ان کے بعد جعفر ابن محمد، پھر ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، اور پھر فرمایا میرا 12واں ہوگا کہ جو حسن عسکری کا بیٹا ہوگا، جس کا اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی۔ فرمایا شمائلہ شمائلی، اس کی سیرت میری سیرت جیسی، اس کی صورت میری صورت جیسی۔ فرمایا جب میرا 12واں آئے گا جسے مہدی کہیں گے، اللہ اسے ایسی حکومت عطا فرمائے گا جو کائنات کے ظلم کا خاتمہ کر کے عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اب یہ خبر پھیل گئی کہ 12واں آنے والا ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو۔ جیسے امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ آیا نا، بنو عباس کی حکومت تھی، جب ان کو پتا چلا، ان کو خبر تھی کہ اب 10ویں امام علی نقی ہے، اسی خاندان میں 11واں بھی آئے گا، پھر اسی خاندان میں 12واں بھی آئے گا، تو کوشش کہ 12واں نہ آئے۔ یہ ایسی ہے جیسے بنو اسرائیل میں خالق کائنات نے جیسے یہ حکم، یہ خبر پھیلی کہ اسی بنی اسرائیل میں ایک ایسا موسیٰ آئے گا جو فرعون کے تخت و تاج کو ختم کر کے تباہ و برباد کر کے اپنی عدل کی حکومت کو قائم کرے گا، فرعون کے تخت کو الٹ دے گا، تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو فرعون کی کوشش کیا تھی کہ کوئی موسیٰ نہ آئے، تو اس نے کی کہ بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کو بے گناہ مار دیا، قتل کر دیا۔ اس کی کوشش تھی، اس نے ایسے کارندے رکھے، ایسے جاسوس رکھے جو بنی اسرائیل کے اندر جاسوسی کرتے، بتاتے جس گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے اس حاملہ خاتون کو مار دیا جاتا ہے، یا ولادت کے بعد بچے کو مار دیا جاتا ہے۔ 70,000 بچوں کو مارا گیا، کیوں؟ اسی انتظار میں، اسی لیے مارا گیا تاکہ کوئی موسیٰ نہ آئے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ایک تدبیر یہ بندے کرتے ہیں، ایک مکر یہ بندے کرتے ہیں، ایک تدبیر اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ اور خالق کائنات کی تدبیریں اس کائنات کے لوگوں کی تدبیروں سے غالب ہے، اور خالق کائنات نے ایسی تدبیر بنائی کہ وہی موسیٰ کے جس کو فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، جس کے انتظار میں 70,000 بچوں کو مارا، اللہ نے اسی موسیٰ کو اسی فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا۔ اسی طرح یہ خبر پھیل چکی ہے کہ مہدی آنے والا ہے۔ بنو عباس کے حکماء اسی انتظار میں کہ اب یہ 10واں آ گیا ہے، اب نگاہ رکھی جائے 11واں نہ آئے۔ لیکن پھر امام علی نقی نے امام حسن عسکری کی امامت کو
چھپا کے رکھا۔ جب امام حسن عسکری کی امامت کا اظہار کیا نا تو پھر بھی اسی انتظار میں تھے کہ اب 12واں نہ آئے، 11واں تو آ گیا، 12واں نہ آئے۔ اس لیے امام علی نقی کا زمانہ بھی نظر بندی میں، امام حسن عسکری کو 22 سال نظر بندی میں گزارا گیا۔ نظر رکھی گئی، نگاہ رکھی گئی، جس محلے میں امام حسن عسکری رہتے تھے اس محلے پر نگاہ رکھی گئی۔ باقاعدہ امام حسن عسکری کے خادمات کو خریدا گیا، اس کے گھر میں، ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمات کو اور کنیزوں کو خریدا گیا۔ باقاعدہ جاسوس رکھے گئے، محلے میں بھی جاسوس رکھے گئے، گھر میں بھی جاسوس رکھے گئے۔ فرق یہ جناب موسیٰ کے زمانے میں کہ فرعون کو بتایا گیا کہ یہ پورا علاقہ ہے کہ اس میں ایک موسیٰ آئے گا، وہاں موسیٰ ڈھونڈنا مشکل تھا، لیکن یہاں پتا ہے کہ اسی خاندان میں، اسی گھر میں مہدی آنے والا ہے۔ یہاں مہدی کو تلاش کرنا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود اتنی پابندیاں لگائی گئیں، اتنی جاسوسی کی گئی کہ کوئی بتائے کہ اس گھر میں اگر ولادت ہونے والی ہے تاکہ بچے کی ولادت سے پہلے اسے مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اسے دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے۔ لیکن ایک تدبیر، ایک مکر یہ دنیا کے لوگ کرتے ہیں، ایک تدبیر خالق کائنات کرتا ہے۔ اس ذات نے ایسی تدبیر فرمائی ہے کہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ولادت ہونے والی تھی، لیکن گھر والوں کو ہی خبر نہیں تھی۔ خود امام زمانہ کی پھوپھی اما جناب حکیمہ خاتون، ان کو نہیں خبر کہ میرا بھتیجا اس کی ولادت ہونے والی ہے، اسی گھر میں رہتی۔ جب ولادت ہوئی ہے، کنیزوں کو خبر نہیں ہے، گھر کی ملازموں کو خبر نہیں ہے، گھر کی خواتین کو پتہ نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر خالق کائنات نے اسی امام مہدی کو وقت کے ظالموں سے محفوظ بھی فرما لیا، اور بڑا عرصہ امام نظروں سے غائب رہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ اس گھر میں کوئی ولادت ہوئی، اس لیے ایک گروہ آیا امام حسن عسکری کے پاس امام کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتا ہے۔ چند افراد آئے نا، امام حسن عسکری تشریف فرما تھے، امام کی خدمت میں موجود ہیں، آ کر بیٹھے، جن میں اس محمد بن عثمان بھی ہیں۔ آ کر سوال کیا، آ کر کہا عثمان بن سعید، آ کر کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے ان کو خاموش کروایا۔ تھوڑی دیر بعد امام حسن عسکری نے کہا کہ اے میرے شیعو، اگر تم چاہو تو میں تمہارا سوال بھی بتاتا ہوں، تمہارا جواب بھی بتاتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا سوال یہ ہے کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ میرے بعد کون ہے جو منصب امامت پر فائز ہوگا، میرا نائب ہوگا، منصب خلافت پر آئے گا، منصب امامت پر آئے گا۔ ہاں مولا، یہی ہمارا سوال ہے۔ امام نے یہ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ پیچھے سے ایک پردہ ہٹا، ایک 5 سال کا بچہ سامنے آیا جس کا چہرہ چمک رہا تھا 14ویں کی چاند کی طرح۔ راوی کہتے ہیں ایسے بچہ باہر نکلا جیسے افق سے چاند طلوع ہوتا ہے۔ کہ آتے ہی بچہ باہر آیا، اس وقت امام نے فرمایا کہ اے میرے شیعو، یہ یاد رکھ لینا، میرے بعد تمہارا امام یہ میرا بیٹا مہدی ہوگا، جو کائنات کے ظلم کا خاتمہ کرے گا اور عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، اور امام کو نظر بندی کے عالم میں رکھا گیا، لیکن ان کا کردار اتنا خوبصورت کردار کہ ان کے کردار سے لوگ بدل گئے۔ جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا گیا اور فاحشہ خاتون کو امام کے قید خانے میں بھیجا گیا تاکہ امام کے کردار کو آلودہ کیا جائے اور وہ یہ فاحشہ خاتون امام کو اپنی طرف متوجہ کرے، لیکن وہ فاحشہ خاتون وہ فضل بن ربیع کے قید خانے میں جب پہنچی ہے، جیسے ہی اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے یہ فاحشہ خاتون اس قید خانے میں بھیجی گئی، اسی انتظار میں ہے کہ موسیٰ کاظم میری طرف متوجہ ہوں۔ لیکن امام موسیٰ کاظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے پوری رات ایک سجدے میں گزار دی، اور جب پھر صبح ہوئی تو اس کا کردار بدل چکا تھا، اس کا دل بدل چکا تھا اور اس انداز میں بدل چکا تھا۔ گئی تھی تو فاحشہ خاتون بن کے گئی تھی، جب قید خانے سے نکلی تو ایک مومنہ خاتون بن کے نکلی، ایک پردے میں ملبوس ہو کر نکلی۔ امام موسیٰ کاظم کے کردار نے ایسا کردار بدلا کہ پوچھا کہ اس فاحشہ خاتون نے بھی تو نے کیا کیا، تو ہم نے تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا، کیا کس شخص کے پاس مجھے بھیجا جو اللہ کا سب سے پاکیزہ شخص ہے،
کہ جس نے پوری رات ایک سجدے میں گزار دی، جس کی پوری رات کی تسبیحات نے سبوح قدوس سبحان ربی الاعلیٰ کی ان تسبیحات نے پوری رات میں میرے دل کو بدل ڈالا، اور جب گئی تھی تو فاحشہ بن کے گئی تھی، جب نکلی تو محب اہل بیت بن کے نکلی۔ اور اسی انداز میں جب بنو عباس کے حکمان ہیں معتمد عباسی نے امام حسن عسکری کو صالح بن وصیف کے قید خانے میں بھیجا، تو صالح نے 2 افراد کو امام کو اذیت دینے کے لیے بھیجا۔ جب قید خانے میں وہ دونوں افراد پہنچے نا، تو جب امام کی کردار کو دیکھا تو واپس پلٹ کے نکلے تو دل میں محبت اہل بیت سمیٹ کر نکلے، تو پوچھا کہ تم دونوں بدلے کیسے؟ کہا کس شخص کے پاس بھیجا جو اتنا عظیم ہے، دن ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، شب ہوتی ہے تو مصلی عبادت پہ اللہ کی عبادت میں وقت گزار دیتا ہے۔ جب گئے تھے تو اذیت دینے کے لیے گئے تھے، جب نکلے تو خود محب اہل بیت بن کر نکلے۔ یہ خالق کائنات نے ان ہستیوں کو ہیبت عطا فرمائی ہے، رعب عطا فرمایا ہے، پاکیزہ کردار ہے ان ہستیوں کا۔ اس لیے دشمن کی کوشش رہی ہے کسی انداز میں بھی امام حسن عسکری کی ہیبت کو کم کیا جائے، جو لوگوں کا رجوع امام کی طرف ہے اس کو ختم کیا جائے، لوگوں کا رجحان اس سے ختم کر دیا جائے۔ اس لیے ایک معتمد عباسی کے پاس، ابن عباس کے حاکم کے پاس ایک بہت بڑا ایک یعنی سخت گیر گھوڑا آیا جو کسی کے کنٹرول میں آنے والا نہیں تھا، کوئی بندہ بھی اس پر غلبہ نہیں پا رہا تھا، کوئی بندہ اس پر سواری نہیں کر سکتا، جو سوار ہوتا اسے گرا دیتا۔ بڑے بڑے گھوڑ سواروں کو بلایا گیا، کوئی کسی اس سے مغلوب نہ کر سکا۔ کسی نے کہا اپنے افراد میں سے اس بنو عباس کے حاکم کو کہا، بنو معتمد عباسی، ہمارے پاس بہت بڑا بہترین فرصت ہے کہ ہم اس کے ذریعے حسن عسکری کی توہین کریں تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھائیں اور لوگ ان سے دور ہوں۔ کہا کہ امام حسن عسکری کو پھر وہاں دربار میں بلایا گیا، اور بھرے دربار میں امام حسن عسکری کو وہ گھوڑا دیا گیا، کہا فرزند رسول اس گھوڑے پر سواری کیجیے۔ امام کا اس دربار میں قدم رکھنا تھا، یہ جو چاہتے تھے نا کہ امام کی توہین کریں، لیکن جسے اللہ عزتیں عطا فرمائے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ امام کا اس دربار میں قدم رکھنا تھا، رکھتے ہی امام نے قدم رکھتے گئے، گھوڑے نے اپنا سر امام کے سامنے جھکا لیا، اور امام اسی گھوڑے پر سوار بھی ہوئے، سواری کرتے رہے، اور پھر کہا معتمد عباسی جو تو نے چاہا میں نے کر دیا، وہ اور کوئی بات؟ تو اس وقت کہا کہ فرزند رسول یہ گھوڑا کسی اور کے غلبے میں اور کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے، میں آپ کو ہی ہدیہ کرتا ہوں، آپ اسی پر سواری کیجیے۔ یعنی دنیا والوں نے کوشش کی کہ ان کی عزتوں کو ختم کیا جائے، ان کو معاشرے میں ذلیل کیا جائے، خالق کائنات نے اسی دنیا میں عزتیں ان ہستیوں کو عطا فرمائی، اور دنیا میں ان کو ہیبت بھی عطا فرمائی، رعب بھی عطا فرمایا، اور فقط انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں اور حیوانات نے بھی ان ہستیوں کا احترام کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ ان کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی۔ اور امام حسن عسکری کے زمانے میں ہر دور میں امام علیہ السلام دین کے محافظ رہے، جب بھی دین پر کوئی مشکل بنی ائمہ اہل بیت کھل کر سامنے آئے تاکہ کوئی دشمن دین اس دین کی نقصان نہ پہنچا سکے۔ امام سامرہ میں قحط سالی کا زمانہ ہے، اچانک قحط سالی ایسی ہو گئی کہ بارش نہ ہوئی، ہر طرف خوشحالی، فصلیں اگنا ختم ہو گئی۔ جب بارشیں ختم ہوئی ہیں نا تو لوگوں نے دعائیں پڑھنا شروع کی، نماز استسقاء پڑھنا شروع کی، لیکن کوئی دعا کر فرما نہ ہوا، کوئی بارش نہ ہوئی۔ اچانک ایک راہب آیا، پہاڑی کے ایک بلندی پر چڑھا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے ہاتھ سے ہاتھ اوپر کیا، اسی وقت بادل آئے، بارش نازل ہو گئی۔ اب مسلمان پریشان ہے کہ راہب ہے، غیر مسلم ہے، دعا مانگتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، بارشیں نازل ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ راہب کا دین حق ہے۔ جیسی یہ پیغام امام تک پہنچا کہ لوگ بدل رہے ہیں، راہب لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو اسی مقام پر اکٹھا کیا جائے، راہب کو بلایا جائے۔ امام پہنچے، لوگ اکٹھے تھے، راہب کو بلایا گیا، کہا راہب اب تم میرے سامنے دعا کر۔ راہب نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اسی وقت بادل آئے، بارش برس پڑی۔ امام آگے بڑھے، اس کے ہاتھ کو تھاما، اس کے ہاتھ سے ایک ہڈی ہٹائی، کہا کہ لوگوں کو متوجہ کیا، کہا کہ اس کے بعد کہا کہ اے راہب اب دعا کر۔ جب ہڈی امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لے لی،
پھر راہب سے کہا اب دعا کر، پھر اس نے دعا کی ہے لیکن پھر نہ بادل آئے نہ بارش برسی۔ تو اب دنیا والوں کو بتایا کہ لوگوں متوجہ رہو کہ یہ جو خالق کائنات بارش نازل کرتا ہے یہ کمال اس راہب کی زبان میں نہیں ہے، اس کی دعا کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ راہب اپنے ہاتھوں میں کسی نبی عظیم نبی کی ہڈی اٹھاتا ہے اور ہاتھوں میں اٹھا کر عرش کی جانب کرتا ہے اور خالق کائنات کی رحمت پرجوش ہو جاتی ہے، وہ بارش نازل کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کمال اس راہب کی زبان میں نہیں ہے، کمال اس نبی کی ہڈی میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے خود باوضو ہو کر مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کر کے دست دعا بلند کی اور خالق کائنات سے دعا مانگی، اور پروردگار نے بارش نازل فرمائی، دنیا والوں کو پیغام دیا کہ ہم علم بھی رکھتے ہیں اور خالق کائنات نے ہمیں عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو، آج کا دن وقت کے امام کی یتیمی کا دن ہے، آج کا دن امام زمان کی یتیمی کا دن ہے۔ آج پرسہ دیں گے، امام زمانہ کو پرسہ دیں گے۔ عزادارو، بنو عباس نے، بنو عباس کے حکم آنے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیے۔ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اسی طریقے سے اذیت پہنچائی گئی، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اور جو زہر امام حسن عسکری علیہ السلام کو دی گئی نا، اتنی سخت تھی کہ جب امام کو زہر ملی ہے، امام کے ہاتھوں میں راشا پیدا ہوا، کپ کپی ہے، ہاتھوں میں کپ کپی اس انداز میں ہے کہ جب زہر آتی ہے نا انسان کے جسم میں جاتی ہے، کلیجہ کٹتا ہے، جب کلیجہ کٹتا ہے تو پیاس بڑھتی ہے۔ امام حسن عسکری کی پیاس بڑھی، امام نے پانی مانگا، ہاتھوں میں کپ کپی ہے نا، جو جام بھی امام کو دیا جاتا ہاتھوں سے گر جاتا، پانی بہہ جاتا۔ عزادارو، پھر امام نے فرمایا تھا، وہاں پھر لوگوں کو متوجہ کیا، کہا کہ یہ جو پردہ ہے سامنے نا، حجرے کا پردہ، یہ اٹھاؤ نا، اس میں میرے 5 سال کا بیٹا مہدی ہوگا، میرے مہدی کو بلاؤ۔ امام مہدی کو بلایا گیا نا، 5 برس کی عمر مبارک ہے، کہا میرے بیٹے مہدی کو کہو کہ مجھے پانی پلائے۔ عزادارو، امام آئے نا، امام مہدی اپنی گود میں اپنے بابا کا سر رکھا، اپنی گود میں رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا مولا امام حسن عسکری، آپ کی غربت پر قربان ہو جاؤں، آپ پیاسے تھے نا، آپ کو پانی بھی ملا اور پلانے کے لیے بیٹا بھی موجود ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ قربان ہو جاؤں آپ کی جد امجد آقا امام حسین علیہ السلام پر، کہ جو 3 دن کی پیاس کی حالت میں، اور پیاس کا عالم یہ ہے کہ 3 دن تک پانی نہ ملا اور 3 دن کی پیاس کی حالت میں شہید ہوئے۔ عزاداروں، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو چند افراد نے زیادہ یاد کیا۔ ایک ہستی جناب سیدہ خاتون جنت بنت پیغمبر ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے امام حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ جب پہلی مرتبہ آقا امام حسین اپنی ماں زہرا کی قبر سے ودا کرنے گئے تھے نا 28 رجب کو، اپنے نانا کی قبر سے ودا کیا، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر سے ودا کیا، جب رخ کیا نا اپنی ماں زہرا کی قبر کا، ایسے دوڑ کے گئے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دامن سے لپک جاتا ہے، اور جا کر جناب خاتون نے جنت کی قبر پر اپنے آپ کو گرایا اور ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا اماں، اے اماں میرا سلام قبول کیجئے۔ یہ مدینے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے، مقتل کے جملے ہیں کہ تعویذ قبر سے 3 جواب آئے۔ ایک جواب آیا، وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر دوسرا جواب آیا، وعلیک السلام یا سحقان الام، اے ماں کے وہ بیٹے جس کے لاشے کو گھوڑوں کی سموں تلے پامال کر دیا جائے گا، تجھے پر بھی سلام ہو۔ تیسرا جواب آیا، وعلیک السلام یا عطشان الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے۔ عزادارو، وہاں پر بھی بی بی نے اپنے بیٹے کی پیاس کو یاد کیا، کہا وعلیک السلام یا عطشان الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ عزادارو، دوسری ہستی کون ہے جنہوں نے امام کی پیاس کو یاد کیا؟
جب امام کی شہادت ہوئی ہے نا تو امام کی شہادت کے بعد جب امام کی سواری خیموں میں پہنچی ہے تو خیموں کے دروازے پر جب یہ سواری ڈھلی ہوئی زین ہے نا، جب یہ آواز پہنچی ہے نا بی بی جناب سکینہ تک، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئی، جب دیکھا نا سواری ہے لیکن میرا بابا واپس نہیں آیا، ڈھلی ہوئی زین کو دیکھ کر جملہ کہا، فرمایا کہا یا جواد ابی اسوقیا ابی ام قتل عطشانہ، اے میرے بابے کے گھوڑے، کیا میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا؟ یس پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے، یعنی جناب سکینہ نے اپنے بابا کی پیاس کو یاد کیا، اے میرے بابا کے گھوڑے، کیا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا؟ 3 دن کی پیاس کی حالت میرا بابا پیاسا گھوڑا اسی سواری پر سوار ہو کے گیا تھا، کسی نے پانی پلایا یا پیاسے ذبح کر دیا گیا ہے؟ عزادارو اس لیے جب آخری مرتبہ اپنے بیٹے سجاد سے وداع کرنے آیا نا امام، تو اس وقت فرمایا تھا میرا بیٹا سجاد جب شام کی قیدیں ختم ہو نا آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں جب میرے شیعوں سے ملاقات ہو تو کہنا یا شیعتی مہما ان شربتم ما عذب فذکرونی، ہے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کیا کرو۔ فرمایا اس لیے فرمایا کہ جب 11 محرم کا دن آیا نا تو جناب رباب نے آقا امام حسین کی پیاس کو یاد کیا ہے، جب ننگے سر نبی زادیاں پہنچی ہیں نا شہداء کے لاشوں پر گنج شہداء میں، تو جناب رباب جب آقا کی لاشیں پر آئی ہیں نا حسرت کی تصویر بن کے کھڑی ہیں، بے بسی کے عالم ایک جملہ کہا ہے فرزند رسول آج میں بے بس ہوں، آپ کو 3 دن تک پیاس کی حالت میں دیکھا لیکن میں بے بس ہوں، میں آپ کو غسل نہیں دے سکتی، میرا بس چلتا نا آپ کو غسل بھی دیتی، کفن بھی پہناتی، دفن کر کے جاتی، لیکن اے فرزند رسول آج میں بے بس ہوں، 3 دن آپ کو پیاس کی حالت میں دیکھا لیکن جاتے ہوئے میں یہ وعدہ کر کے جاؤں گی جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیو گی۔ اے فرزند رسول آپ کو 3 دن تک میں نے ماں یہاں آپ کو تپتی دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں نا، جب وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں پانی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ عزادارو امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب پانی ملا ہے نا آخری ہچکی آئی اور امام کی روح پرواز کر گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہوں گا مولا امام زمانہ کو میں پرسہ دوں گا، مولا کو تعزیت پیش کروں گا، لیکن جب میں کہوں گا کہ مولا نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اپنے بابا پر جنازہ بھی پڑھا، میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا، پھر جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ میں قربان ہو جاؤں سید سجاد وہ غیرت والا امام، لیکن اس حالت میں بے بس تھے کہ اپنے بابا کو نہ غسل دے سکے، نہ کفن پہنا سکے، نہ دفن کر سکے۔ عزادارو ایک جملہ کہوں گا، میں کہوں گا کہ جب ایک آخری وقت ایسا تھا نا امام زمانہ کو کہوں گا مولا ہماری اوپر نظر کرم کیجئے، مولا ان بانیان مجلس پر نظر کرم کیجئے، آج پرسہ دینے کے لیے سب اکٹھے ہوئے نا، مولا ان مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کیجئے۔ مولا اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں کہ جب آپ کی گود میں آپ کے بابا کا سر موجود تھا، لیکن مولا آپ کے بابا کا سر تن سے جدا نہیں تھا، رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی۔ مولا ایک ایسا وقت بھی کربلا میں آیا جب ایک سکینہ کی گود میں اپنے بابا کا کٹا سر موجود تھا، اور یہی جملہ کہتی تھی من الذی قتلوک، کہا بابا کس نے تیری رگوں کو کاٹا؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔